سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے حوالے سے اہم باتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جب جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ۔ سجدہ کی ٹوٹل قرآن پاک میں 14 آیتیں ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانے، اور نہ اس میں تشہد ہے نہ اس میں سلام ہے، بس سمپل کھڑے کھڑے سجدے میں جانا ہے اور سجدہ کر کے 3 بار یہ پڑھ کے پھر اٹھ جانا ہے۔ کیا سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب آیت سجدہ پڑھیں یا سنیں، اس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، اتنا اگر ہے، اتنی آواز ہے کہ اپنے کانوں میں چلی گئی تو سجدہ واجب ہوتا ہے۔ کیا آیت سجدہ لکھنے سے یا دیکھنے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، آیت سجدہ لکھنے سے یا دیکھنے سے واجب نہیں ہوتا۔ اگر آیت سجدہ سننے کی نیت نہ تھی، بلا قصد سن لی، تو اب کیا کریں گے؟ یہ سننے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالقصد سنی ہو، بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہے۔ بس کانوں میں آواز چلی گئی نا سجدے اس آیت سجدہ کی، تو سجدہ واجب ہے، چاہے نیت ہے نہیں ہے۔ کسی بھی زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ اس آیت کا اگر ترجمہ بھی پڑھ لیا یا سن لیا دنیا کی کسی زبان میں بھی، تو بھی سجدہ واجب ہوگا، سننے والے نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے، البتہ وضو ہو تو بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ تنزیہ ہے، جلدی کر لینا چاہیے۔ اگر نماز میں نہیں ہے تو سجدہ نماز سے باہر پڑھی آئے تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ فوراً کر لیں۔ جو شخص نماز میں نہیں، اس نے آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سن لی تو نماز کے بعد سجدہ کرے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، ایک نماز پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا اس نے یہ آیت پڑھی، نمازی نے سنی، وہ نماز کے بعد سجدہ کرے۔ اور اگر نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو کافی نہ ہوگا، پھر بھی کرنا ہوگا۔ نماز کے اندر ہی اس نے سجدہ کر لیا تو وہ کافی نہیں ہے، نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ نابالغ سے آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ نابالغ احکام شریعہ کا مکلف نہیں، لہٰذا اگر وہ آیت سجدہ تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے نابالغ بچے پر۔ البتہ اگر نابالغ نے تلاوت کی، عاقل بالغ مسلمان نے اس سے آیت سجدہ کی تلاوت سنی تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا یہ کیسا ہے؟ کہ اس طرح کرتے ہیں نا، پوری پڑھ لی، بیچ میں وہ آیت چھوڑ دی تاکہ کہیں سجدہ نہ کرنا پڑے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کسی صورت میں آیت سجدہ پڑھے اور سنے بغیر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ امام نے آیت سجدہ پڑھی تو اس صورت میں اگرچہ مقتدی نے آیت سجدہ نہ پڑھی اور نہ سنی، مگر امام کے ساتھ اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ سجدہ تلاوت سے پہلے اور بعد دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام جو ہیں، سجدے سے پہلے والا اور سجدے کے بعد والا، یہ دونوں مستحب ہیں۔ اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا
تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے، اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے۔ 3 آیت سے زیادہ دیر لگانا گناہ ہے۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ کرنے میں کتنی تاخیر کرنے سے گناہ گار ہوگا؟ 3 آیت سے زیادہ دیر لگانا گناہ ہے۔ تراویح یا کسی بھی نماز میں اگر آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ واجب ہے۔ نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد کھڑے ہو کر بغیر کچھ تلاوت کیے رکوع کرنا کیسا ہے؟ ایسی صورت میں سجدہ تو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی پر بہت سے سجدے ہوں، وہ انہیں ادا اس نے نہیں کیے اور ایسے مر گیا، یا ادا کرنے سے عاجز ہو جائے، تو کیا صورت ہوگی سبکدوشی کی؟ شریعت میں سجدہ تلاوت کا کوئی بدل یا فدیہ نہیں ہے، اس لیے جو ادا نہ کر سکا اس پر مرتے وقت اس بارے میں کوئی وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ یا تو ادا کر لے، اور ادا کرنے سے عاجز ہو تو پھر توبہ کر لے، اس کے علاوہ کوئی تیسری آپشن نہیں ہے۔ فرض نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور نفل نماز میں سجدہ کیا تو چاہے یہ پڑھے یا اور دعائیں پڑھے جو حدیث میں وارد ہیں، جو چاہے پڑھے۔ اگر آیت سجدہ پڑھنے یا سننے والا فوراً سجدہ نہ کر سکے، اسے کیا کہہ لینا چاہیے؟ اس وقت اگر کسی نے کسی وجہ سے سجدہ نہ کیا تو تلاوت کرنے والے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ کہہ لینا چاہیے۔ سجدہ شکر کیا ہوتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سن کر سجدہ کرنے کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ کن مواقع پہ کرنا چاہیے؟ یا مستحب ہے؟ اولاد پیدا ہوئی، یا مال پایا، یا کوئی چیز گم گئی تھی مل گئی، یا مریض نے شفا پائی، یا مسافر واپس آ گیا، یعنی کوئی بھی نعمت ملے، اس نعمت کے ملنے پر سجدہ کرنا سجدہ شکر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے قتل کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اگر کوئی شخص بے وضو یا قبلہ کی تعین کی بغیر یا زوال کے وقت میں سجدہ کرے، شکر کرے تو کیا درست ہے؟ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں بھی نماز کی طرح طہارت، استقبال قبلہ شرط ہے، لہذا طہارت یا قبلہ رو ہوئے بغیر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اور چونکہ یہ سجدہ واجب نہیں ہوتا بلکہ نفلی طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے جن جن اوقات میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے، ان اوقات میں یہ سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ سجدہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے، خوشی ملے، مصیبت ٹلے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے باطہارت قبلہ رخ کھڑے ہوں، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے میں تسبیح اور حمد وغیرہ کے الفاظ کہیں، الفاظ کچھ مخصوص نہیں ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں۔ مختصر یہ کہ سجدہ تلاوت کا جو طریقہ ہے نا، سجدہ شکر کا وہی طریقہ ہے۔ تو یہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے حوالے سے چند اہم موٹے موٹے مسائل تھے۔ 14 سجدے اکٹھے کریں گے تو اس کی بھی الگ سی فضیلت ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں، مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو قرآن پاک ہے 14 آیت پڑھے سجدے والی، ساری اکٹھی پڑھے اور پھر اس کے بعد سجدہ کرے، بہترین ایک وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ